مسئلہ ہے کہ کنویں میں مردہ جانور پایا گیا تو اس کو دیکھا جائے گا کہ یہ پانی پلیت ہے اور کب سے پلیت ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے کہ معین وقت کا صدقہ شخص کی موت کے بعد اس کو فقراء کی طرف لوٹ آئے گا۔ اور طلاق کا مسئلہ، اور اس کے بعد جب کوئی اسباب نہ ہو تو نکاح کی ولایت کا حکم، اور شوہر نے اگر بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اس کے بعد اب کیا ہوگا، اور تقسیم کا ایسے شخص نے مطالبہ کر دیا جس کو اس تقسیم سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا یا وہ اس تقسیم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ان تمام مسائل کے جواب جاننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین، ہم پڑھ رہے ہیں فتاوی رضویہ۔ آج ہم پڑھیں گے کہ ان میں سے چند مقامات کی نشاندہی۔ نمبر 1، کنویں میں کوئی جانور مرا دیکھا گیا اور گرنے کا وقت معلوم نہیں، تو اگر پھولا پھٹا نہیں ہے تو 1 دن اور پھولا پھٹا ہے تو 3 دن سے پانی نجس مانا جائے گا۔ وضو اور غسل کے حق میں اور دوسری چیزوں سے متعلق جب سے دیکھا گیا اس وقت سے یعنی اب سے نجس مانا جائے گا، پہلے سے نہیں۔ اسی پر سباغی نے فتویٰ دیا۔ محیط اور تنبیین میں اسی کو صحیح کہا۔ البحر الرائق اور منہۃ الغفار میں اسی پر اعتماد کیا تو آپ نے فرمایا یہ تمام متون کے اطلاق کے برخلاف ہے، یہاں تک کہ فرمایا تو اس پر اعتماد نہ ہوگا اگرچہ بحر اور منہا میں اسے برقرار رکھا۔ نمبر 2، کوئی صدقہ ایک شخص معین پر وقف کیا تو یہ وقف اس شخص کی موت کے بعد وقف کے ورثہ کی طرف لوٹ آئے گا۔ اجناس میں پھر فتح القدیر میں کہا اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ خلاف معتمد ہے کیونکہ یہ اس کے خلاف ہے جس پر محققین مشائخ نے نص فرمایا، اور اس کے بھی جو متون میں مذکور ہے وہ یہ کہ موقوف علیہ کی موت کے بعد وہ فقراء پر لوٹ آئے گا۔ نمبر 3، امام جلالین طحطاوی و کرخی نے اختیار فرمایا ہے کہ نشہ والے کی طلاق بیکار ہے اور تفرید۔ پھر تاتار خانیہ پھر در مختار میں ہے کہ فتویٰ اسی پر ہے۔ آپ نے حلبی کی طرح فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ سارے متون کے خلاف ہے۔ نمبر 4، امام محمد نے فرمایا جب کوئی اسبہ نہ ہو تو نکاح کی ولایت حاکم کو حاصل ہوگی، ماں کو نہیں۔ مزمرات میں لکھا اسی پر فتویٰ ہے۔ آپ نے بحر و نہر کی طرح فرمایا یہ غریب ہے کیونکہ بیان فتویٰ کے لیے وضع شدہ متون کے برخلاف ہے۔ نمبر 5، امام محمد نے فرمایا دینداری میں کفایت کا اعتبار نہیں۔ فتح القدیر میں محیط کے حوالے سے لکھا اسی پر فتویٰ ہے اور مبسوط میں اسی کو صحیح کہا۔ آپ نے بحر کی طرف فرمایا ہدایہ کی تصریح اس کے معارض ہے تو اسی پر افتاء اولا ہے جو متون میں مذکور ہے۔ نمبر 6، شوہر نے بیوی سے کہا اختیار کر تو یہ بیوی نے کہا میں نے پہلی یا درمیانی یا آخری اختیار کی۔ امام صاحب کے نزدیک اسی پر 3 طلاقیں پڑ گئیں اور صاحبین کے نزدیک 1 طلاق بائن واقع ہوئی اور اسی کو امام طحطاوی نے اختیار کیا۔ در المختار میں ہے اور اسے شیخ علی مقدسی نے برقرار رکھا، اور حاوی قدسی میں ہے وبا ناخذ ہم اسی کو لیتے ہیں تو یہ افادہ کیا کہ قول صاحبین ہی مفتی بے ہے۔ شرف غزنی کی کلمی تحریر میں اسی طرح ہے۔ آپ نے فرمایا قول امام پر متون گامزن ہیں اور ہدایہ میں اسی کی دلیل موخر رکھی ہے تو وہی معتمد ہوا۔ نمبر 7، تقسیم کا ایسے شخص نے مطالبہ کیا جو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا کیونکہ اس کا حصہ بہت کم ہوگا۔ شیخ الاسلام خواہر زادہ نے کہا تقسیم کر دی جائے۔ خانیہ میں کہا اس پر فتویٰ ہے اور اسی پر در المختار میں فرمایا، لیکن متون اول پر ہیں تو اسی پر اعتماد ہے اور اسے آپ نے اور طحطاوی نے برقرار رکھا، باوجود کہ آپ نے بارہا فرمایا۔ ان میں سے ایک موقع در المختار کتاب الابا کا بھی ہے، اسے یاد رکھنا، جو علماء نے فرمایا ہے کہ امام قاضی خان کی تصحیح سے عدول نہ کیا جائے گا کیونکہ وہ فقیہ النفس ہیں۔
اس تفصیل سے بحمد تعالیٰ روشن ہو گیا کہ کسی کے قول امام ہونے کے باوجود ترجیح پانے کے مقابل کوئی چیز نہیں، اور جب اختلاف ترجیح کی صورت میں اور دو قولوں میں سے ایک قول امام ہو تو اسی پر اعتماد ہے۔ اسی طرح اس وقت بھی جب کوئی ترجیح ہی موجود نہ ہو، پھر اس وقت کیا حال ہوگا؟ جب سب اسی کی ترجیح پر متفق ہوں تو اب کوئی صورت باقی نہ رہی سوائے اس کے کہ جس میں دوسروں کی ترجیح پر سب متفق ہوں۔ تو اگر علامہ شامی کا کلام اس پر محمول کر لیا جائے جو ہم نے بیان کیا، تو اسی صورت میں وہ بلا شبہ حاصل حکم کے لحاظ سے صحیح ہوگا، کیونکہ ہم بھی اسی پر ان کے موافقت کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہم اسی کو لیں گے جس کی ترجیح پر مشائخ کا اتفاق ہے۔ البتہ ہم اور ان کے درمیان طریقہ حکم کا فرق رہ جاتا ہے۔ انہوں نے اس حکم کو اتباع مرجحین کی بنیاد پر اختیار کیا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا اسباب ستہ میں سے کسی ایک کے پائے جانے ہی کے موقع پر ہوگا تو یہی امام کا قول ضروری ہوگا، اگرچہ وہ ان کے قول سوری کے برخلاف ہو۔ بلکہ ہمارے نزدیک یہاں بعض صورتوں میں تقلید مشائخ کی بھی گنجائش ہے، جیسا کہ ان کا بیان آ رہا ہے۔ پھر بلا شبہ ایسے وقت میں اس کی بھی پابندی نہیں کہ وہ دوسرا قول صاحبین ہی میں سے کسی کا ہو، بلکہ مدار حوادث پر ہوگا، وہ جہاں دائر ہوں، اگرچہ تینوں ائمہ کے برخلاف، مثلا امام ظفر ہی کا قول ہو، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، اور جو علامہ شامی نے ذکر کیا کہ مشائخ نے دلیل کی جانچ کر رکھی ہے، اور باقی کلام یہ سب اس طریق سے پیدا شدہ ہے جسے انہوں نے اپنایا۔ اب ان کے اور بحر کے درمیان صرف لفظی اختلاف رہ جائے گا، کیونکہ بحر بھی ایسی صورت میں امام کے قول سوری سے ان کے قول ضروری کی جانب دول کے منکر نہیں۔ منکر کیسے ہوں گے؟ ایسا تو انہوں نے خود کیا ہے، اور اتفاق اختلاف سے بحر ہے۔ اور شاید ابن شلبی کی مراد یہ ہے کہ مشائخ میں سے ایک نے غیر امام کے قول پر فتویٰ ہونے کی تصریح کی ہو، اور دیگر حضرات نے صراحتاً اس کی مخالفت نہ کی ہو، اور نہ ہی دلالتاً، مثلاً یوں کہ قول امام پر اقتصار کریں، یا اسے پہلے بیان کریں، یا اس کی دلیل آخر میں لائیں، یا دوسرے حضرات کی دلیلوں کا جواب دیں۔ اس طرح کی اور باتیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قول امام کو ترجیح دے رہے ہیں، جیسا کہ ابن شلبی نے دلالت و تصحیح کی جانب اشارہ کیا، اور ایسی صورت میں دیگر حضرات سے اس مفتی کے ساتھ موافقت کے آثار و علامات نمودار ہونا ضروری ہے۔ کلام ابن شلبی کی یہ مراد لی جائے تو یہ بھی استثناء والی صورت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ گفتگو رہی شامی کے دفاع میں۔ اب رہا بحر کا معاملہ، تو دارالمختار پر جو میں نے تعلیقات لکھی ہیں، ان میں سے کتاب القضاء کے تحت میں نے دیکھا کہ یہ عبارت رقم کر چکا ہوں۔